الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی اور دنیا کے اندر پھر اپنی مخلوقات کو بھیجا. ان میں سے اشرف اور سب سے اعلیٰ اور ارفع مخلوق انسانوں کی ہے، اور انسانوں کے اندر بھی پھر دو طبقے ہیں. ایک طبقہ اس فضیلت کو حاصل کرنے والا ہے اور دوسرا طبقہ محروم رہنے والا ہے. جو طبقہ فضیلت کو حاصل کرتا ہے وہ فضیلتوں والا اشرف اعلیٰ بلند و بالا بنا. وہ تب بنا کہ جب جس نے پیدا کیا ہے اس پیدا کرنے والے کی تعلیمات کو اس نے حاصل کیا ہے تو وہ بلند و بالا بنا، اور جس نے اس تعلیم کو نہیں حاصل کیا، اس کو نہیں لیا، تو وہ اشرف نہیں بنا، بلکہ اس کو اللہ نے اتنا یعنی کمزور کہا، بلکہ اس کو اتنا جو ہے نا جاہل اور بدترین مخلوق کہا، بدترین مخلوق کہا ہے. اور خود قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ جو لوگ اس تعلیم کو نہیں حاصل کرتے جو اللہ نے بھیجی ہے، جو اللہ کی تعلیم ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اگر اس کو نہیں حاصل کرتے اور ان کے طریقوں پہ نہیں چلتے تو وہ چوپایوں جیسے. اب چوپایوں جیسے جو کہا ہے نا، تو یہ تو اس لیے کہا ہے کہ جس طرح چوپائے تعلیم سے نہیں متاثر ہوتے، ان کے درجات کچھ بھی نہیں ہے نا، وہیں کے وہیں ہیں، تو یہ بھی اس درجے میں اسی طرح. لیکن اگلے نمبر پہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اس سے بھی بدتر ہے، بل ہم اضل، اس سے بھی زیادہ گمراہ ہے. کہ چوپائے انسان اگر اس کو کچھ اپنی زبان بتاتا ہے، طریقہ بتاتا ہے، سکھلاتا ہے،
وہ پھر بھی کسی راستے پہ اس کی آواز کو سن کر سیکھ کر چلتا ہے۔ جس طرح دیکھیں نا، ہر جانور لے لیں، اگر جانوروں کو آپ آواز سناتے ہیں اور اس کو کسی کو ہاں کرنا پڑتا ہے، کسی کو ہو کرنا پڑتا ہے، کسی کو چل، کسی کو جو بھی کہتے ہیں، کسی کا نام رکھا ہے، جو بھی کہتے ہیں، تو وہ اپنے نام کی بھی پہچان کرتا ہے۔ اس کو کہا کہ ادھر مڑ، وہاں چل، یہ کر، وہ کر، آواز سے، تو وہ آواز کو پہچان کر یوں کرتا ہے، وہ کرتا ہے، اور بہت ہی زیادہ آواز کی طرف مانوس ہو کر چلنے والا ہوتا ہے، تو اس کو بھی دنیا کے اندر ظاہر پہ، دنیا پہ ایک مقام مل جاتا ہے۔ جس طرح شکاری کتے لے لیں، اب ان کو انسان جب سکھاتا ہے نا، اور شکار کے آداب سکھاتا ہے اور ان کے اوپر محنت کرتا ہے، تو وہ کتنے دوسروں سے ایک امتیازی شان حاصل کر لیتے ہیں۔ اب ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہے، ان کے جو ہے نا، ان کو دوسروں سے زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے، فضیلتیں نہیں بڑھتی، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ فضائل ان کے کچھ نہیں ہے، فضائل تو وہی ہے جو آسمان والے نے بتایا، ان کو فضیلت کہتے ہیں، لیکن ان کی جو ہے نا اہمیت بڑھ جاتی ہے، ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہے، وہ دوسروں کے اندر ایک امتیازی شان حاصل کر لیتے اگر وہ سیکھیں تو۔ اور انسان کی فضیلت تب ہے جب انسان سیکھے، اور اس تعلیم کو سیکھے جو تعلیم عرش والے نے دی ہے۔ عرش والے نے، اللہ نے پہلے دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کے جو ہے نا وہ گروتھ بڑھائی، ان کو زیادہ کیا، بڑھایا، اور انسانی بڑھتے رہے، تعلیم نہیں آئی، انسان بڑھتے رہے، صحیفے ملے کچھ اور انسان پڑھتے رہے، جس طرح بڑے تو یہاں تک کہ جا کر نوح علیہ السلام، اس تک کوئی تعلیم ایسی نہیں تھی کہ جو قوم کو دینے کا پابندی تھی، بلکہ نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر تھے کہ ان کو پھر اللہ پاک نے حکم دیا کہ اب دعوت دو۔ تو دعوت کے لیے ضروری ہے ایک پہلے پیغام تو ہونا، جب پیغام ملا تو پھر کہا کہ اس پیغام کی دعوت دو جو میری طرف سے آیا ہے، جو اللہ کی طرف سے آیا، پھر اس کے دعوت کا کام شروع ہوا۔ تو پھر نوح علیہ السلام نے دعوت دی، رب انی دعوتہم قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ تو یا اللہ، میں نے دعوت دی، جب ان کو بلایا تو ان کے اندر، اب وہ نوح علیہ السلام کے قوم کو دیکھیں، لیکن آج میں اور ان کے اندر فرق کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم ماننے والی مسلمان، ماننے والی کامیاب، نہ ماننے والی ناکام اور کافر، نہ ماننے والی ناکام اور کافر، یعنی تعلیم سے پیچھے جو ہٹتے تھے تو سیدھی سی ایک ہی فیصلہ تھا، یہ نافرمان ہیں، اور ان کے اندر دوسرا آپشن نہیں تھا، بلکہ یہ کافر تھے اور اللہ نے ان کو مٹا دیا۔ نوح علیہ السلام نے بد دعا کی ان کے لیے کہ یا اللہ، میں نے 950 سال تک تبلیغ کی ان کو، لیکن ان لوگوں نے پھر بھی نہ مانا۔ اور جب نہ مانا تو اللہ نے نسل تو چلانی تھی نا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ کشتی تیار کرو، کشتی تیار ہو گئی، اور اس کے اندر پھر ان کی نافرمانی سرکشیاں بڑھتی رہی، لیکن چلتے چلتے جتنے لوگ اس کے اندر آئے، کوئی جانور اس کے اندر آئے، وہ جوڑے جوڑے آ گئے، اور اس کے بعد پھر سب کے سب کو ہلاک کر دیا۔ اللہ قادر ہے، اللہ کی گرفت بہت سخت ہے۔ کیا کہیں گے کہ اس وقت کی جو گرفت تھی یہ کرونا سے کم تھی؟ یہ کرونا سے کم تھی کیا؟ کہ جس کا کرونا کا ہم رونا رو رہے ہیں کہ کرونا کرونا کرونا، تو جس کا رونا رو رہے ہیں وہ تو ایسی کرونا تھی کہ گرفت کیا آئی کہ لوگ مٹا کے رکھ دیا سب کو، اور سب کو۔ وہاں ایسا بھی نہیں تھا نا کہ کوئی ویکسین لگا لے تو پھر نجات کا راستہ مل جائے بدن کے لیے تو وہ بچ جائے گا، تو ایسی نہیں تھے، کوئی آپشن ہی نہیں تھا۔ تو زمین سے اس طرح پانی نکالا، آسمان سے بارشیں برسی، اور اتنا پانی چڑھا دیا کہ خود اپنا بیٹا نوح علیہ السلام کا، جس وقت نوح علیہ السلام نے اسے کہا بیٹا آ جا کشتی کے اندر سوار ہو جا، اب اس نے کہا نہیں، میں کشتی کے اندر نہیں سوار ہوتا ہوں، نافرمان ہے۔ اب اللہ کے سامنے درخواست کرنے لگے، یا اللہ میرا بیٹا ہے، اور اے ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق
وانت احکم الحاکمین، یا اللہ میرا بیٹا ہے، آپ کا وعدہ ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے، آپ اس کو نجات دے دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نوح یا نوح انہ لیس من اہلک، انہ لیس من اہلک۔ حالانکہ دنیا ساری اس بات کا یہی فیصلہ کرتی ہے بھائی کہ جس کا بیٹا ہے، جس کے اس ماں سے پیدا ہے وہی اس کا باپ ہے، ساری دنیا کہے گی اس کا بیٹا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ساری دنیا یہی آج فیصلہ کرے گی نا، جس کے سامنے کہ کس کا بیٹا ہے، فلانے کا بیٹا ہے، فلانے اس کا ماں ہے، وہ اس کا باپ ہے، کہہ کہ اسی کا بیٹا ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح یہ تمہارا اہل نہیں ہے، یہ تمہارا گھرانہ نہیں ہے، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، تمہارے خاندان سے نہیں ہے، تمہارے خاندان سے نہیں ہے، لیکن تمہارا نسب نہیں ہے، اس کا نہیں انکار کیا۔ انہ لیس من اہلک، پھر فرمایا یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، اور پھر فرمایا انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے۔ تو بھائی جو چیز اس کو بیٹے نسب کے بیٹے سے نکالا نا، ٹھیک ہے نہیں، یعنی اس کو اس کے باپ کی شفقت اور ماں کی محبتیں، پھر ان کے سپر باپ کا سایہ، پھر وہ پیغمبر، اور پھر وہ رحمتیں، پھر وہ کتنی فضیلتیں سب سے اللہ نے نکالا اور اسے کہا تمہارا اہل نہیں ہے، یعنی یہ ان ساری کی ساری فضیلتوں کا مستحق نہیں ہے۔ یہ نسب ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نوح کا بیٹا ہوں، کل قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں، نہیں ہے انہ لیس من اہلک، لیکن وجہ کیا بتائی؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، یعنی یہ وہ علم نہیں لے رہا جو علم نبی نے دیا ہے، اس علم کے اوپر نہیں ہے، مان اس کی نہیں رہا۔ یہ نہیں کہا کہ جو نا وہ نسب ہی نہیں ہے۔ اور قرآن کے اندر دوسری جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، اللہ اکبر، عجیب انداز سے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، اس وقت کوئی نسب کام نہیں دے گا، کوئی نسب کام نہیں دے گا، کوئی نسب کام نہیں دے گا۔ بزرگ کا بیٹا ہو جائے لیکن کام غلط ہے تو نہیں، پیغمبر کا بیٹا ہے یار، دنیا کے اندر اور کس کو کہیں گے کسی کا مقام ہے؟ پیغمبر کا بیٹا، پیغمبر کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، اس کی بیوی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں وہ بیوی بدکار نہیں تھی، بیوی بدکار نہیں تھی، یعنی بیوی جو کہتے زانیہ نہیں تھی، فاحشہ نہیں تھی۔ کسی نبی کی بیوی زانی اور فاحشہ نہیں بنی ہے، کسی نبی کی بیوی۔ ہاں دین سے وہ بے دین تھی، یعنی وہ اپنے قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کہا کہ بھئی یہ آئے گا عذاب، الا عجوزا فی الغابرین الا امرأتہ قدرناہا، اور یہ تمہاری بیوی جو ہے نا اس کے اوپر عذاب آئے گا، یہ کیونکہ تمہاری بات نہیں مان رہی ہے، بات نہیں مانی، تعلیمات نہیں مان رہی ہے، اس علم کو نہیں حاصل کر رہی، اس کے مطابق نہیں چل رہی۔ تو اندازہ کریں نا کہ کس چیز سے وہ دوری ملی، اس تعلیم کو نہیں حاصل کیا جو آسمانوں سے آیا، اس علم کو نہیں لیا جو آسمان سے آیا۔ حالانکہ نسب سے وہ باہر نہیں ہوئے تھے، لیکن کیا ہے یہ جو اصل نسبت ہے جو اس کو شرافت دینے والی، مقام اور مرتبہ دینے والی وہ جو اصل نسب ہے نا وہ ماننا ہے، علم حاصل کرنا، تعلیمات کو لینا اور اس پر چلنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نوح یہ تمہارا اہل نہیں، خاندان میں سے نہیں، اس لیے کہ اس کا عمل ٹھیک نہیں۔ تو میرے بھائیوں دنیا میں دیکھا جاتا ہے نا کہ جو انسان تو انسان ہے نا، انسانوں کو تو چھوڑیں، جو مخلوق ایسی ہے نا، جو مخلوق بھی ایسی ہے کہ اگر وہ کسی انسان کی تعلیم کو جو وہ اس کو دے رہا ہے مان لیتی ہے نا، تو دنیا والے اس پر رش کرتے ہیں یہ کتنا اچھا ہے، وہ گھوڑے میں ہو، بکریوں میں ہو، گائے میں ہو، سانپ میں ہو، جس چیز کے اندر شیر میں ہو،
ان کا کام ہے چیر پھاڑ کرنا نا، لیکن اگر انسان اس پر محنت کرتا ہے اور اس کے اندر اس طرح سرایت کر جاتا ہے اس کے علم، تو اس کے اوپر اثر دکھاتا ہے، وہ ڈستا نہیں ہے، وہ کاٹتا نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ سو جاتا ہے، اس کے ساتھ اس طرح عام انسانوں کی طرح گھل مل رہے ہوتے ہیں، صفت اس کے اندر وہ نہیں ہے، لیکن اس پر تعلیم کا اتنا اثر ہے تو وہ ایک حیثیت پا لیتا ہے۔ یہ انسان کو کیا ہوا، یہ آج انسان کو کیا ہوا کہ آج انسان جس ناکامی کا رونا رو رہا ہے، جس پریشانی کا رونا رو رہا ہے، یہ کس لیے ہے؟ یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ اس نے اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنے روش پر جا رہا ہے، دنیا کے پیچھے لگ چکا ہے، تعلیمات کو بالکل یکسر مسترد تو نہیں کرتا لیکن قبول بھی نہیں کر رہا۔ سمجھتے ہیں نا کہ بھائی آج اب میں قرآن کی مخالفت کروں، میں قرآن نہیں مانتا تو پکا کافر ہے۔ زبان سے کوئی کہہ دے قرآن نہیں مانتا تو کافر ہے نا۔ اب کہتے ہیں نہیں، قرآن بہت بڑی کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے، قرآن میں سینے سے لگاتا ہوں، قرآن کو میں سر پہ اٹھاتا ہوں، قرآن کو میں لے کے آنکھوں سے چومتا ہوں، قرآن تیرے اندر کا جو پیغام ہے نا وہ میں نے نہیں ماننا۔ اس کو کیا کہیں گے؟ اور اللہ کے ساتھ، رب کے ساتھ دھوکہ نہیں چلتا۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں۔ آج ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں۔ نہیں ہے تو میں اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں، ہمارے اور آپ کے بچے ہیں نا، اگر ہمارے بچے نیک ہوں، اچھے ہوں، شریف ہوں تو ادب کریں، احترام کریں، سارے کہتے ہیں بہت اچھا۔ لیکن اگر کہیں وہ نماز کے لیے جانے لگ جائیں، مسجد کی طرف جانے لگ جائیں، وہ نظروں کو نیچا کرنے لگ جائے، وہ ویڈیو اور فلانی اور فوش چیزوں کو دور رہیں، نہ دیکھیں، تو میرے خیال سے ایک وہ باہر کا سسٹم ہے جو کافروں کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کوئی بیمار تو نہیں ہے، اس کے اندر تو شعور ختم ہو گیا، سینس نہیں ہے، یہ کوئی میل جول نہیں کر رہا، اس کا کوئی دوست موست نہیں ہے، یہ کیا ہو رہا ہے اس کو؟ اور جس وقت ہمارا بچہ اگر وہ نیکی کی طرف آ جائے، قرآن پڑھے، دین کی تعلیم کی طرف آ جائے، اگر وہ بچہ اللہ کرے سب کو کہ یہ پگڑی اور لباس اور اس طرح باندھنے لگ جائے نا، تو پھر سارے خاندان اس کو تانا دیں گے۔ یہ کون سا معاشرہ ہے جو تانا دے رہا ہے؟ مولوی بن گیا، یہ کیا ہوا تجھ سے؟ ابھی تیری کون سی عمر ہے داڑھی رکھنے کی؟ ابھی تجھے کیا ہوا بھائی؟ تو مسجد کی طرف جا رہا ہے، وہاں ٹائم زیادہ دے رہا ہے، دیکھو اس کو کہیں یہ کیا ہو رہا ہے، یا اس کا مستقبل نہیں ہے؟ اور پھر تانا دینے والے تانا دیتے کہ اس کا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے۔ یہ کون سا طبقہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے؟ اور ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم اپنے بچے کو اس حلیے میں دیکھ کر ہمارے اندر ضمیر ٹھنڈا ہوگا، دل ٹھنڈا ہوگا، یا کہ تانے آئیں گے؟ اور ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے واقعات ہیں کہ جب بچہ نیکی کی طرف آیا، جب بچے نے داڑھی رکھی، جب بچے نے جو ہے سنت لباس کی طرف آیا، تو سب سے پہلے ماں نے مخالفت کی ہے، اور پھر باپ اس کی طرف دبے الفاظ میں کہتا ہے کہ بیٹا ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی بہت کچھ کرنا ہے، ابھی آپ نے پڑھنے کے لیے باہر جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ! پتہ نہیں یہ باہر جانا، اندر جانا، یہ پڑھنا، یہ سب کچھ، یہ جہنم کے لیے لے کر جانا، یہ ہمیں برداشت ہو گیا؟ اور اس تعلیم سے ہم دور رہ کر، واللہ لازم اور کوئی وجہ نہیں ہے، صرف اس تعلیم سے دور رہ کر ہم ناکام ہو رہے ہیں، ناکامی کا رونا رو رہے ہیں، اسی سے دور ہو کر ناکام ہو رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ درخواست کرتا ہوں علم حاصل کریں، وہ علم جو آسمانوں سے آیا ہے، یہ علم جو میری اور آپ کی آنکھیں کھولتا ہے، جو اسکول اور کالج کے اندر پڑھایا جاتا ہے، یہ ضرور دلائیں، لیکن اس کو اس سے پہلے روشناس کرائیں کہ کم از کم وہ اپنی اصلیت کو تو پہچانے، میں آیا کہاں سے ہوں، لایا کس نے ہے، کیوں دنیا کے اندر آیا ہوں، کوئی مقصد حیات بھی ہے یا نہیں ہے؟ بس صرف یہی ہے کہ بس دنیا کے اندر ہم اس لیے آئیں کہ صرف جس تعلیم کے پیچھے ہم زور لگا رہے ہیں
اور اس تعلیم کی انتہا پر جائے یہ کر یہ ہوتی ہے کہ بس اعلیٰ مقام، بڑی تنخواہ، بڑا مقام، بڑا بزنس، بس انتہا، اور بڑھاپے میں پھر تنہا، بڑھاپے میں پھر روئیں گے، اے یار سر پیٹے، بچہ تو میرے پاس نہیں ہے، بچی تو میرے پاس نہیں ہے، کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر سر پیٹے اور پھر کہیں گے بابا کہیں مرے، جان چھوٹے اس سے، گھر خالی ہو۔ ایسے واقعات میری آنکھوں نے دیکھے، اسی محلے کے اندر ہوئے، کئی ایسے واقعات ہیں جب بچوں نے دھتکار کے اور ان بچوں کو، باپوں کو رلایا اور گھر سے نکالا، میرے سامنے آ کر باپ ایسے روئے، خدا کی قسم ہمیں ترس آیا، لیکن ان بچوں کو، ان بغیرتوں کے احساس نہیں ہوا کہ میں کس باپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بابا آج جو رو رہے تھے، آنسو نکال رہے نا، اپنے اس کے اوپر رو کہ جس وقت یہ بچہ جب انگلی پکڑ کے چلاتے تھے تو آپ مسجد سے اور دین سے دور رکھا تھا۔ تو میرے بھائیوں ہمیں سوچنا چاہیے، یہ چھوڑے، یہ کرونا، یہ فرونا، یہ چھوڑا، یہ چیزیں ویسی ہے، آنا جانا ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیا بگاڑ لے گا، جان چلی جائے گی نا، اتنا ہی ہوگا۔ یہ ساری دنیا، میڈیا، موبائل، سب کچھ، نیٹ ورک، موبائل، ویکسین لگاؤ، یہ کرو، فلانا کرو، جان بچاؤ، فلانا کرو، جان بچاؤ تو ایمان کدھر جائے گا؟ اس جان سے کیا کرنی جس جان سے اندر ایمان نہ رہے؟ ایمان کی حفاظت ضروری ہے، اپنے اعمال کی حفاظت کرے، کنیکشن اوپر جڑ جائے گا، جو جڑ گیا خدا کی قسم کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔